جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب بہت ہی اچھے سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہزاروں خوشیاں نصیب عطا فرمائیں اور آپ کی ہر جست دلی خواہشات کو پوری فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور ان تمام ادھوری خواہشات پہ بھی آمین جو کبھی دل سے نکلی ہی نہیں۔ چلتے ہیں ہم اپنی تیسری ویڈیو کی طرف، ناول جنت کے پتے یاسمین احمد۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ناول ورس بائی ویدان مصطفیٰ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کرنے سے نہ بھولیے۔ لاسٹ لائن تھیں، وہ سبین پھوپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ اور بھائی کی شادی پر نہیں، وہ بیزی ہیں، شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ آپ کون؟ ان کا بیٹا جہاں کٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹخا۔ بے اختیار امڑ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد بہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادھ کھلے گلابوں کا بکے تھا۔ وہ بے اختیار چھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی ایتھے ہو؟ یہ کورئیر والے نے دیا ہے تواڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اسے اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بگے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی اس انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جس کو بغیر مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئیر کی ایک مہر روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہاں کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی۔ بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ پر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملے تھے۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی بار بار تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگار میز پہ رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ موبائل اور پرس اٹھا کر بہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے حال پہنچنا تھا اور ان کی سست رو تیاریوں سے بھی وہ واقف تھے۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ انہی سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے روک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی اکارڈ بیر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ حیا کی آنکھیں چدیاں گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تبھی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔
وہ دروازہ آدھا کھل کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراق جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ فراق بہت لمبا تھا۔ سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بیلسٹ بھر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے اویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں، وہ نگاہوں میں سے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی آگے آئی، پھر اسے نظر انداز کیا، لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ روکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ وقتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ، وہ تو ابا سے بھی پہلے جا چکے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں، ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی کار کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ خود چند لمحے تذبذب میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا پورا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہیں؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہوگی؟ جی میں شریعہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی۔ مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ ان کے ساتھ سے زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے، بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد ٹی وی کی جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھیں، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے، یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بمشکل ہوں ہاں ان کے سوالات جوابات دیتی وہ اس پرسکون ہوئی۔ اس وقت جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں، لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ باہر ہی نکلی تھی کہ اسی پر لغاری انکل کا موبائل بجے تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے ہٹ گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ وہ ابھی تک اندر اسٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے ایسے مخاطب تھا، مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک ہوند اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتے دار ہیں، اگر… ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ بیٹھ گئی اندر۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکی کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلتا تو ان ساری وسیع النظری پگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولید سن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عجیب مضطرب حالت ہو رہی تھی اس کی۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ کیونکہ مجھے کچھ بتانا تھا۔ وہ گردن جھکائے کہنے لگی، میرے ابا نے معلوم نہیں
آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھوپھو کے بیٹے سے 55 میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے ذرا بدظن ہیں اور اب مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شاخ کے عالم میں ہیں۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید، میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور میں ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں اور اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولا۔ حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہی بولتی جا رہی تھی، پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو ایک تک خاموش گہری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا چہرہ تو نہ تھا، وہ سارا رستہ ڈرائیونگ کے دوران دیکھتی آئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بجھل آواز میں بولا تو دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رنگ گیا۔ آپ کی اس رشتے سے انکار کے بارے میں ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہوں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ رکھنے چاہے مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگ گئی تو ولید نے دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگے جا رہی تھی۔ اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے بھاگتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی مگر یہ کیا، گلی بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ وہ بے ساختہ پلٹتی بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کو چھو کر ٹٹولا۔ شاید اندر کچھ جادوئی دروازہ ہو، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں۔ مگر کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا، اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا گاٹ۔ اس نے بے اختیار سینے پہ بازو لپٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز بھرا گئی۔ پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا کیسے جانے دوں؟ تم نے تو ہاتھ تھوڑا ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب بھی اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لی مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ رکا۔ پلیز، وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ولید کو دھکا دیتی۔ شش، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کراہ۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا، شوخ نارنجی شلوار قمیص میں ملبوس میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہیں اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پان تھا جو اس نے شاید ولید کے سر پہ مارا تھا۔ وہ ساکسی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈولی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری تو اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈو سے ہٹی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھ گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے دبوچا، یوں کہ گدی پہ گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈولی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اسی کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا
खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से कराह तक न निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डोली ने एक झटके से उसे आगे धकेला। वो बेख्तियार खांसी, मगर डोली की बेरहम गिरफ्त ढीली न पड़ी। वो इसे इसी तरह पकड़े अपने आगे आगे धकेल चला रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जहां से आई थी वो इसे ले गया, फिर मुखालफत सिमत में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और इस झटके से उसे छोड़ा। हया को लगा कि उसकी गर्दन से एक खुरदरा तोक हटा है। उसने पलट कर डबडबाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लब खींची तल्ख कांटदार निगाहों से उसे देख रहा था। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा अब वो कभी बोल नहीं पाएगी। वक्तन डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और उस पे उछाला। दुपट्टा इसके सर पे आन ठहरा, फिर सिल्की बालों से फिसलता हुआ शानों पे ढल गया। डॉली चुभती हुई नजरों से उसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला, बेहया। इसके लहजे में बर्छी की गाठ थी। फिर वो पलट गया। वो भीगी आंखों से उसे दूर जाते देखती रही। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी, फिर छिपकर दुपट्टा उठाया। रेशमी भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिस पर सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपनी माई को भी ऐसा दुपट्टा न देती, मगर आज उसने अच्छे तरीके से खुद को उस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी न जाए, और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हाल में जाने के बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था, बाल भी बिखरे हुए थे। मोबाइल इसी छोटी सी क्लच में था जो उसने सारे अरसे में अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र, अंदर फंक्शन अरूज पे था। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन रिश्तेदारों और कजन्स और दोस्तों की चल में मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थीं और दावर भाई भी रंग फरोजी फ्रॉक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन उसे भी वहीं होना चाहिए था, मगर वो ऐसी जहनी हालत में न थी। दो कदम भी चल पाती सो बेदम सी एक आखिरी नशिस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के अल्फाज की बाज़गश्त हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी, वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली दफा हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर चली आई थी। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद रोज बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर खत्म होने को था और हवा ठठा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप को कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पे लगी लिस्ट देख रही थी। एरasmus मेंडेस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ दो लड़कियां स्पांजी यूनिवर्सिटी जा रही थीं, हया सुलेमान और खतीजा राना। ये खतीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यख होते हाथ आपस में गुड़ रही थी। सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर्स पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। वक्तन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पड़ी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पे बैग, हाथ में डायरी और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से नहीं पहचानती थी, मगर उसको कई दफा यूनिवर्सिटी में देखा जरूर था। वो लड़की इसे खामखा ही बहुत बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सिकुड़ते सोचती हुई कह रही थी। हया ने तंजिया निगाह में इसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, उसने जैसे बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खदीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं। मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खदीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहती हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। ओह, उसने जैसे बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खदीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। जी, बददिमाग लड़की थी वो। खदीजा राना उसे पहले भी ख्वामखा ही बहुत बुरी लगी थी, और अब अंदाजा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में ख्यालात कुछ ऐसे ही थे। वो जैसे ही घर आई, जफर सामने आ गया, भागता हुआ हाँफता हुआ, हया बीबी, हया बीबी। बोल भी चकू अब
وہ گاڑی لا کر تھی خوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بھی بلا رہی ہیں؟ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی، اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے کار کھلنے والے درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سہمت آئی اور سونیا بیٹھی تھی سامنے، کوئی کام دار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کی ذرا طیبہ مجھے بلا رہی تھی، اندر کمرے میں ہوگی، اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی جس پہ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدر بے فکری مندی سے آرام سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے جھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو۔ ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، کیوں پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگے تھے۔ ارم وہ شش دور رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طوائفی ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اور اوپر رومن اردو میں لکھا تھا شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ سستی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پر محو رقص دو لڑکیاں، ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پہ آن گری۔ نہیں وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر نیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو گئے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ سخت سے اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بہنا خواب تھا؟ ہاں یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پہ رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ ارم اسی کی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس خاندان والوں تک پہنچی تو ابا نے مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ کاٹ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم، اس کا سکہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی۔ تو بھی یہ سی ڈی پر تو ہر جگہ مل رہی ہیں۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں سے اسے ہٹوائیں گے؟ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے دم سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اگر ابا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو وہ خدایا ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمروں میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ سوچ دماغ پھٹتا جاتا مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا۔ شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ حیا اٹھو، کتنا سو گی؟ روہیل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پر بازو رکھے اٹھی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روہیل کا؟ کیوں، کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے۔
وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا۔ روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے ہیں، پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا اب وہ کیا کریں، خدایا اب وہ کیا کریں۔ چلیں جی، ملتی ہیں باقی نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ کو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور یہ ویڈیو اپنوں سے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی سپورٹ کے طلبگار، ناول ورس بائی وجدان مصطفیٰ۔ اللہ حافظ۔